بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید ابراہیم ہمت اور روٹی کے خشک ٹکڑے۔ شہید ابراہیم ہمت کے والد کا کہنا ہے کہ ابراہیم بچپن سے ہی روٹی کے خشک ٹکڑوں کے معاملے میں حساس تھا۔ وہ روٹی کے خشک ٹکڑے ایک تھیلے میں جمع کر لیتا تھا اور جب تک خشک ٹکڑے ختم نہ ہو جائیں تازی روٹی نہیں کھاتا تھا۔ محاذ جنگ پر بھی شہید ابراہیم کے ہمرت ساتھیوں کا کہنا ہے کہ سردار ابراہیم ہرگز تازی روٹی نہیں کھاتے تھے۔ انہوں نے ایک بوری خشک ٹکڑوں کے لیے رکھی ہوئی ہوتی تھی۔ ہم سب تازی روٹی اور تازہ کھانا کھا لیتے تھے، مگر سردار ابراہیم اس وقت تک تازہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے جب انہیں اطمینان نہ ہو جائے کہ سب نے کھانا کھا لیا ہے۔ شہید کے ایک ہم رزم ساتھی کا کہنا ہے کہ ایک بار سردار شہید ابراہیم ہمت دوسرے مورچوں کی طرف آئے۔ انہیں سخت بھوک لگی تھی۔ اس کھانے میں ابلا ہوا لوبیا کا سالن تھا۔ ہم نے ان کے آگے لوبیا کا سالن، تازی روٹی اور مچھلی رکھی۔ شہید ابراہیم ہمت نے پوچھا کہ آپ سب نے بھی یہی کھایا ہے؟ ہم نے کہا نہیں، یہ مچھلی صرف آپ کے لیے بنائی ہے۔ سردار نے مچھلی آگے ہٹا دی اور کہا جو سب نے کھایا ہے میں بھی وہی کھاؤں گا۔ شہید ابراہیم ہمت رنگ الہی۔ شہید ابراہیم ہمت کی بھابھی کی زبانی۔ ابراہیم بہت ہنسمکھ اور خوش مزاج تھا۔ جب بھی ہمارے یہاں آتا ہنستا بولتا رہتا، نئے سے نئے لطیفے سناتا، سواد کی نقلیں اتارتا کہ ہمارا بھی ہنس ہنس کر برا حال ہو جاتا۔ ابراہیم سے کہتی، ابراہیم تمہاری بیوی بڑی خوش نصیب ہوگی، تم تو اس کو بور ہونے ہی نہیں دو گے۔ ابراہیم کی جب سپاہ میں جاب لگی تو میں نے کچھ لڑکیاں ابراہیم کو بتائیں۔ ابراہیم نے کہا بھابھی مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو کچھ تک میرے ہمراہ رہے۔ میں نے کہا پھر تو تمہیں شریک حیات نہیں شریک سفر چاہیے۔ یہ سن کر ابراہیم نے کہا نہ شریک حیات نہ شریک سفر بلکہ ہمرز ساتھی چاہیے۔ ایک بار ہم زبردستی ایک جگہ ابراہیم کو رشتے کے لیے لے گئے۔ ابراہیم کی والدہ کو بھی لڑکی پسند آئی۔ جب گفتگو شروع ہوئی تو ابراہیم نے کہا میری منزل بہت آگے ہے، میں اصفہان یا شہرزاد تک محدود رہنا نہیں چاہتا۔ اگر آپ کی بیٹی میرے ساتھ ایک طولانی سفر کے لیے آمادہ ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ابراہیم کی یہ بات سن کر لوگوں نے منع کر دیا کہ ہم اپنی بیٹی کو قدس و لبنان اور فلسطین نہیں بھیجنے والے۔ ابراہیم کی نگاہیں بہت دور تک دیکھتی تھیں۔ ان باتوں سے اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ عام سی زندگی نہیں گزارنا چاہتا، اسے کچھ کر گزرنا ہے۔ ابراہیم جب بھی محاذ سے آتا ہم سے ملنے ضرور آتا۔ میں ابراہیم سے کہتی ابراہیم شہادت تمہارے نصیب میں لکھی ہے، تم جیسوں کا تو خدا بھی عاشق ہو جاتا ہے۔ ابراہیم ہنس کر کہتا مگر بھابھی میں ابھی شہید ہونا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں خدا کی فراق میں اتنی تکلیفیں برداشت کروں، خدا کا عشق میرے وجود کو جلا کر راکھ کر دے، تب میں اپنے معبود سے ملاقات کو پہنچوں۔ سردار ابراہیم ہمت کا خط اپنی والدہ کے نام۔ میری جان سے عزیز ہستی، میری جان سے پیاری ماں، آپ کا بیٹا آپ پر فدا۔ آپ جانتی ہیں آپ کا بیٹا آپ کو کتنا چاہتا ہے۔ ابراہیم آپ کے بنا رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ آپ کا بیٹا کتنا شہادت کا پیاسا ہے۔ میری پیاری ماں، آپ کو یاد ہوگا کہ امام کے ایک اشتہار کے خاتے میں موت کے منہ میں جانے کے لیے تیار تھا۔ امام کی الہام بخش کلمات نے میری بدبودار روح کو پرنور کر دیا ہے۔ اگر مجھے شہادت کی سعادت نصیب ہو گئی تو امام سے کہیے گا میرے لیے دعا کریں، بلکہ خداوند ان کی دعا سے اپنی باعظمت بارگاہ میں مجھے شہید کی حیثیت سے قبول کر لے۔ میری جان سے عزیز ماں، آپ نے مجھے بچپن سے دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا درس دیا۔ مجھے سخت نفرت ہے ان لوگوں سے جو مظلوموں اور بیچاروں سے بے اتنا زندگی گزار رہے ہیں، نہیں جانتے کہ کیوں دنیا میں آئے اور کس لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ میری پیاری ماں، میری شہادت کے بعد جب جوان آپ سے ملنے آئے تو ان سے کہیے گا شہداء کی امیدیں آپ جوانوں سے وابستہ ہیں اور ان کی پر امید نگاہیں آپ پر ہیں۔ اسلام کو اور اپنے آپ کو پالیں، کیونکہ اسلامی انقلاب کی نظیر آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ میرے عزیز والدین، مجھے بھی اپنی زندگی سے عشق ہے، مگر نہ اس حد تک کہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاؤں اور میری روح گناہوں سے آلودہ ہو جائے اور میں اپنے مقصد سے ہٹ جاؤں۔ میری پیاری ماں، آپ مجھے بتاتے تھے کہ حسینی زندگی گزارنے میں ہی عزت اور سربلندی ہے۔ آپ کا یہ بیٹا حسینی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور حسینی مرنا چاہتا ہے۔ میری جان سے عزیز ماں، جانتا ہوں میری جدائی کا صدمہ آپ کو توڑ پھوڑ دے گا، مگر آپ کو بانو زینب سلام اللہ علیہا کی طرح سربلند اور بااستقامت رہنا ہوگا۔
آپ کی گریہ سے میری روح بے قرار رہے گی۔ میری ماں آپ پر فدا، میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکا، اس کے لیے آپ کا یہ نالائق بیٹا آپ سے معافی کا طلبگار ہے۔ میری بہت مہربان اور محبت کرنے والی ماں، مجھے خدا کے حوالے کر دیں اور میری شہادت کے لیے دعا کریں۔ اللہم ارزقنی توفیق الشہادت فی سبیلک۔ السلام، آپ کا بیٹا محمد ابراہیم ہمت۔ شہید ابراہیم ہمت کے بھائی کا کہنا ہے، ابراہیم جب بھی گھر آتا والد کے گرد پروانے کی مانند گھومتا، کبھی ان کے ہاتھوں کے بوسے لیتا، کبھی پیروں کو چومتا، اپنے ہاتھ سے نوالہ بنا کر والدہ کے منہ میں رکھتا، اگرچہ ہماری والدہ بالکل صحیح سلامت تھی۔ ابراہیم کا بس نہیں چلتا کہ والدہ کے لیے کیا کرے، جہاں کہیں بھی ہوتا فون کر کے والدہ کی خیریت ضرور معلوم کرتا اور ان کا خیال رکھنے کی بے حد سفارش کرتا۔ ابراہیم نے جب اسکول میں ٹیچنگ شروع کی تو اپنی پہلی تنخواہ سے والدہ کے لیے سونے کی چوڑی بنوا کر لایا اور اپنے ہاتھوں سے انہیں پہنائی۔ ابراہیم کی شہادت کے بعد ماں نے وہ چوڑی اتار کر والد کو دے دی اور کہا اسے بیچ کر ابراہیم کے لیے خرچ کر دیں۔ شہید ابراہیم ہمت کے بھائی کا کہنا ہے، ابراہیم اتنا نرم دل تھا کہ بہنوں کی بھی پریشانی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بہنیں اگر آ کر کسی پریشانی کا ذکر کرتی تو ہم کوشش کرتے کہ ابراہیم کو پتہ نہ چلے۔ شہید ابراہیم ہمت کے بھائی کا کہنا ہے کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ چھوٹے سے سینے میں بڑا سا دل رکھنے والا ابراہیم ایک روز دلوں کا حکمران بن جائے گا۔ محترم قارئین، سردار خیبر شہید ابراہیم ہمت کی عظیم شخصیت کے بارے میں آپ کے جو واقعات بیان کیے وہ سمندر کو کوسے میں بند کرنے کے مترادف ہیں۔ اس 27 سالہ جوان کے حیرت انگیز واقعات اور زندگانی کے بہت سے واقعات پر ابھی روشنی نہیں ڈالی گئی۔ شہید کے بارے میں ان کے بچپن سے لے کر دوران جوانی انقلاب سرگرمیاں، ساواک کی جیل میں ہزائیں اٹھانا، ساواک کا انہیں دیکھتے ہی مار دینے کا حکم، اس کے بعد محاذ جنگ پر شہید کی دلیرانہ اور خالصانہ خدمات، ایسے حیرت انگیز واقعات ہیں کہ عقل انسانی محو حیرت رہ جاتی ہے۔ شہید کے حالات و واقعات اور ان کی جنگی خدمات کو پڑھنے والے کو اگر شہید کی عمر کے بارے میں معلوم نہ ہو تو وہ یہی سمجھے گا کہ کسی 50 یا 60 سال کے شخص کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ شہید ابراہیم ہمت کی توصیف میں فرمایا کہ اس جوان نے اپنی روحانی پاور سے اسلام کے دشمنوں کے دل ہلا کر رکھ دیے۔ وہ گرنا صدام کوئی کمزور نہیں تھا بلکہ تمام استعماری طاقتیں اس کے ساتھ تھیں، مگر جیسے ہی کسی آپریشن میں صدام کے فوجیوں کو پتہ چلتا کہ ان کا واسطہ لشکر 27 رسول اللہ سے ہے جس کی کمانڈر ابراہیم ہمت کے ہاتھ میں ہے تو خوف سے ان کے چھکے چھوٹ جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ صدام نے شہید ابراہیم کے سر کے لیے انعام رکھا تھا اور شہید کی شہادت کی خوشی میں عراق کے ریڈیو اور ٹی وی سے باقاعدہ جشن و سرور کی پروگرام دیے گئے تھے۔ اگر آج شہید سردار قاسم سلیمانی کو مالک اشتر کہا جاتا ہے تو 36 سال پہلے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شہید ابراہیم ہمت کو مالک اشتر کہہ کر مخاطب کیا۔ شہید ابراہیم ہمت کے متعلق بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں جس میں ان کی انقلاب اسلامی کی سرگرمیوں سے لے کر محاذ جنگ پر پیش آنے والے واقعات کی مکمل تفصیلات موجود ہیں۔ ان کتابوں میں سردار خیبر، ہمسران دواہم کتابیں ہیں جن میں کچھ شہید کی یادیں بھی تحریر کی گئی ہیں۔ یہاں شہید ابراہیم ہمت کی کچھ اہم خصوصیات کی طرف مختصر اشارہ کرتے ہوئے موضوع کو اس امید پر سمیٹ رہی ہوں گی عظیم شہداء مجھ ناچیز کی اس مختصر سی خدمت پر مہر قبولیت لگا کر مورد لطف عنایت قرار دیں۔ سردار خیبر ابراہیم ہمت کی شخصیت کی اہم خصوصیات۔ نمبر 1، اخلاص۔ شہید ابراہیم ہمت کی عظیم شخصیت کا سب سے روشن اور اہم پہلو ان کا مخلص ہونا تھا۔ شہید آیت اللہ مہراتی کا کہنا ہے کہ ابراہیم خدا کا بندہ تھا۔ محض جنگ زندگی کے معاملات سے لے کر دوستی تک ابراہیم کے خلوص و محبت کے سب قائل تھے۔ نمبر 2، ایمان۔ شہید ابراہیم ہمت ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ جو کوئی ایک بار بھی ان سے مل لیتا وہ ایمان اور خلوص کو ان کے وجود میں محسوس کر لیتا۔ نمبر 3، ہر لمحہ شکر خداوند۔ سخت ترین حالات میں بھی الحمدللہ شہید کے ورد زباں رہتا۔ شہید کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ ہمارا دوسرا بیٹا مصطفیٰ جب پیدا ہوا ہے تو نرس نے
जब बच्चे को इब्राहिम को ला कर दिया, इब्राहिम ने उसे गोद में नहीं लिया बल्कि 2 रकात नमाज शुक्राना अदा की, सजदा शुक्र किया, फिर बच्चे को गोद में लिया। शहीद की वालिदा का कहना है कि इब्राहिम बचपन से ही नमाज शुक्र पढ़ने का आदी हो गया था। मैं अक्सर उससे पूछती, आज किस नेमत के लिए नमाज शुक्र पढ़ी है? तो कहता, सबसे बड़ी नेमत तो यही है कि आप मेरे पास हैं। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शुक्र ईमान और इखलास के दर्जे पर पहुंचने के लिए सालों लग जाते हैं, मगर हमारे जवान एक रात में ही इस आला मकाम पर पहुंच गए। नंबर 4, इश्क़ नमाज। शहीद इब्राहिम हिम्मत के हमरज़्म साथियों, शहीद के वालिद और उनकी अहलिया का कहना है कि इब्राहिम नमाज को फरीज़ा इलाही समझकर अदा नहीं करते थे, बल्कि उन्हें नमाज से इश्क था। वो जितने भी थके हुए हों, नमाज अव्वल वक्त अदा करने की कोशिश करते थे। हत्ता बाज़ औकात दुश्मन से शदीद दरगिरी के दौरान भी नमाज का वक्त होते ही इब्राहिम नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। शहीद के वालिद का कहना है कि इब्राहिम ने 10 साल की उम्र से पाबंदी से नमाज पढ़नी और रोजे रखने शुरू किए। नंबर 5, तवक्कल। इब्राहिम हिम्मत ने अपने आप को खुदा के हवाले कर दिया था। उन्हें खुदा की जात पर मुकम्मल भरोसा था। शहीद के हमरज़्म साथियों का कहना है कि मिसाइल हमारे आसपास आकर गिर रहे होते थे, मगर हाजी बिल्कुल मुतमईन दिखाई देते थे। एक बार दुश्मन का हेलीकॉप्टर हमारे बिल्कुल सामने आ गया और फायरिंग शुरू कर दी। मैंने वेंट रोक दी ताकि सड़क के किनारे टीले बने हुए थे, वहां पनाह ले सके। हाजी ने कहा, गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने कहा, आप देख नहीं रहे हेलीकॉप्टर ने हमें ही निशाना बनाया हुआ है। हाजी ने कहा, तुम डर गए हो क्या? मैंने कहा, वो अभी गाड़ी को सुराख ही सुराख कर देंगे। हाजी ने इंतहाई इत्मीनान से कहा, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मैंने दोबारा वेंट स्टार्ट की और चल पड़े। हेलीकॉप्टर बिल्कुल हमारे सर पर पहुंचकर फायरिंग करता रहा और वेंट का पिछला हिस्सा सुराख ही सुराख हो गया। मैंने हाजी की तरफ देखा, मगर उनके चेहरे पर उसी तरह सुकून और इत्मीनान फैला हुआ था। अगर कोई हकीकत में अपने आप को खुदा के हवाले कर दे तो फिर खुदा ही उसके बारे में फैसला करता है, और यह खुदा की तरफ अपने इस बंदे के लिए बहुत बुलंद मकाम होता है। नंबर 6, शहादत और विलायत से इश्क। शहीद इब्राहिम हिम्मत को शहादत की सख्त प्यास थी। इसी तरह इमाम खुमैनी से वालहाना अकीदत थी। शहीद की अहलिया का कहना है कि इब्राहिम कहते थे, मेरी 2 आरज़ुएं हैं, एक शहादत की मौत, दूसरी आरज़ू ये है कि इमाम से पहले मुझे मौत आ जाए। नंबर 7, शजाअत। शहीद इब्राहिम एक बहादुर और जरी और निडर जवान थे। इनकिलाब इस्लामी की सरगर्मियों में इब्राहिम ने शाह की खुफिया तंजीम सावाक को नाको चने चबवा दिए। शहीद इब्राहिम ने अस्फहान के मैदान में नद्र शाह के मुजस्समे को हजारों मुजाहिरीन और फौज की मौजूदगी में उतार फेंका। उसके बाद सावाक ने हुक्म दिया कि जहां भी इब्राहिम को देखें उस पर फायर खोल दें, मगर अल्लाह की मदद से इब्राहिम बच जाते थे। नंबर 8, तवाज़े व इंकिसारी। शहीद इब्राहिम हिम्मत की एक और अहम खुसूसियत शहीद की इंकिसारी थी। एक बड़े डिवीजन के कमांडर होने के बावजूद सबके साथ इंतहाई इंकिसारी और मोहब्बत से पेश आते थे। फौजी कमांडर जब उनसे मिलने आते थे, वो हरगिज ये नहीं समझ पाते कि उन जवानों में कमांडर इब्राहिम कौन से हैं और मातहत कौन से हैं। शहीद इब्राहिम हिम्मत के उन आला सफात की वजह से जवान बहुत जल्द उनके करीब आ जाते थे। शहीद इब्राहिम हिम्मत ने महाज जंग पर जवानों की बेहतरीन तरबियत की और उन्हें फिदाई विलायत बनाया। शहीद मुर्तजा आवेनी ने शहीद इब्राहिम हिम्मत के बारे में कहा, बेशक इब्राहिम दिलों के सरदार थे और अब भी दिलों पर हुक्मरानी कर रहे हैं। मैं इब्राहिम की आवाज को कभी अपने अंदर मरने नहीं दूंगा। पाक परवरदिगार तमाम शोहदा को मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ मशहूर फरमाए और हम सबको शोहदा की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। गुरूब इश्क। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, कमरे में एक निगाह दौड़ाई। देखा एक छोटा सा कमरा है। कमरे की दीवार से टेक लगाए कुछ खवातीन स्याह चादर ओढ़े बैठी हैं और वो उनमें से किसी को नहीं पहचानती। अचानक उसकी निगाह कमरे के कोने में बैठे जवान पर पड़ी। वो एकदम झीप गई क्योंकि चादर पहने हुए नहीं थी। हिम्मत साहब
یہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جوان کو یہ سوال بہت برا لگا۔ پیشانی پر بل ڈال کر ناگواری سے کہا، کتنی دفعہ کہوں، میرا نام ہمت نہیں، میں عبدالحسین زید ہوں۔ یہ کوئی 10ویں یا 11ویں بار تھا جو وہ یہ خواب دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ یہ خواب بار بار کیوں دیکھ رہی ہے۔ اور سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ سب لڑکیاں کمرے میں با حجاب ہوتی تھیں اور وہ بے حجاب۔ اوہ میرے خدایا، اس خواب سے میری جان چھڑا۔ میں کیوں اپنے آپ کو اس لڑکے کے سامنے بے حجاب دیکھتی ہوں؟ مجھے تو اس بندہ خدا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، نہ ہی میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ مجھے یہاں پہلے سے موجود رضاکار لڑکیوں نے یہی بتلایا ہے کہ انتہائی سنجیدہ لڑکا ہے، مسکرا کر دیکھنا تک پسند نہیں کرتا، انتہائی سخت لہجے میں بات کرتا ہے، اڑی مانگ نکال کر بال چپکا کر بناتا ہے، آنکھیں اور کندھے جھکا کر چلتا ہے۔ چلنے کے دوران اس کا سر اتنا جھکا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے پورا عصا نگل گیا ہو۔ اتنے بوگے سے لڑکے کو وہ بار بار خواب میں کیوں دیکھ رہی تھی؟ بقول وہاں موجود لڑکیوں کے اس بیچارے پہ تو کسی کا بھی دل نہیں آئے گا۔ اس کی نکاحت بھری شکل دیکھ کر دل کرتا ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیں۔ وہ یہی سب سوچتی رہی، پھر سر کو جھٹک کر خود سے بولی، مجھے کیا، میں تو یہاں رضاکار ٹیم کے ساتھ آئی ہوں، کچھ دن یہاں رہوں گی، پھر کہیں اور شفٹ ہو جاؤں گی، اور شہادت میری دلی آرزو ہے۔ میں اس آرزو کو لیے اس شہر میں آئی اسی لیے ہوں کہ یہاں اس وقت شہید ہونے کے چانس زیادہ ہیں، اور مجھے تو کچھ دن بعد شہید ہو ہی جانا ہے بس۔ ان دنوں زیلا کو اپنے اوپر بڑا فخر تھا کہ اسلامی انقلاب کے حامیوں میں سے ہے۔ زیلا جب رضاکار ٹیم کے اصفہان سے کردستان کے لیے چلی ہے تو دوران سفر ایک چھوٹا قرآن پاک مستقل اس کے ہمراہ تھا۔ زیلا کچھ دیر بعد قرآن پاک کھولتی اور کچھ آیات کی تلاوت کر لیتی۔ وہ اصفہان سے پورے یقین کے ساتھ نکلی تھی کہ بس اس کا یہ سفر کردستان نہیں بلکہ سفر آخرت ہے۔ کردستان کے نزدیک پہنچ کر گروپ لیڈر نے سب لڑکیوں سے باری باری پوچھنا شروع کیا کہ ان کی ڈیوٹی کن علاقوں میں لگائی جائے۔ جب زیلا سے پوچھنے کی باری آئی تو زیلا جو اپنے آپ کو شہید فرض کر چکی تھی نے دل میں سوچا، ایک شہید کی شان کے مطابق یہ صحیح نہیں کہ شہید سے ہی پوچھا جائے کہ آپ کو کس علاقے میں شہید ہونا ہے۔ اس لیے زیلا نے انتہائی انکساری سے جواب دیا، میری ڈیوٹی ایسے علاقے میں لگائے جہاں جانے کے لیے بہت کم افراد نے حامی بھری ہو اور وہاں شہید ہونے کے مواقع زیادہ ہوں۔ گروپ لیڈر نے حیرانی سے زیلا کی طرف دیکھا اور کچھ لمحے بعد کہا، کیا آپ کو اپنی بات پر مکمل اعتماد ہے؟ اس وقت کردستان میں شہر پاوے کی صورتحال بہت خطرناک ہے۔ ہم وہاں صرف ان خواتین کو لے کر جاتے ہیں جنہوں نے نرسنگ کے ساتھ ساتھ چھاپا مار ٹریننگ بھی لی ہوئی ہو۔ اس طرح زیلا 5-6 اور لڑکیوں کے ساتھ شہر پاوے آ گئی۔ شہر پاوے پہنچ کر زیلا کو پتا چلا کہ یہاں ٹھہرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، مخصوصاً لڑکیوں یا خواتین کے لیے۔ شہر سرندج میں کوملا گروپ کے قتل و غارت کا بازار ابھی گرم تھا اور شہر پاوے کو شہید چمران نے کچھ دن پہلے ہی آزاد کرایا تھا۔ نوٹ: کوملا گروپ کردستان میں ایک ڈیموکریٹک پارٹی تھی جو اسلامی انقلاب کے سخت مخالف تھے اور ابھی بھی موجود ہیں۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ان کے سرگنا اور سرکردہ افراد یورپ بھاگ گئے تھے اور وہاں سے ابھی بھی وقتاً فوقتاً اپنی سرگرمیاں دکھاتے رہتے ہیں۔ شہر پاوا بھی کوملا گروپ کے قبضے میں تھا جسے شہید چمران کی قیادت میں آزاد کرا لیا گیا تھا۔ کوملا گروپ کے افراد انقلاب کے حامیوں مخصوصاً پاسداروں کو پکڑ کر لے جاتے تھے اور ان کا سر قلم کر دیتے تھے۔ کردستان ایران کا ایک بہت وسیع صوبہ ہے جہاں اکثریت اہل سنت کی ہے۔ ابھی زیلا اور اس کے ساتھ کی لڑکیاں بلڈنگ میں داخل ہوئی تھی کہ پاوے میں موجود سپاہ کے کمانڈر کا میسج ملا کہ فوراً سب میٹنگ روم میں پہنچ جائیں، انتہائی اہم میٹنگ ہے۔ تھکن سے سب کا برا حال تھا اور بھوک سے آتے قل اللہ پڑھ رہی تھی، مگر آرام کا ٹائم نہیں تھا۔ 15 گھنٹے بس میں بیٹھے رہنے کے بعد کسی میں ہمت نہیں تھی کہ فوراً ہی جلسہ اٹینڈ کر لے۔ بہرحال سب جیسے تیسے گرتے پڑتے میٹنگ روم میں پہنچے اور ادھر ادھر ڈھلک گئے۔ جو رضاکار خواتین وہاں پہلے سے موجود تھی انہوں نے جب سب کو ادھر ادھر ڈھلکے دیکھا تو کہا، آپ لوگ یقیناً بہت تھکے ہوئے ہیں اور بھوکے بھی ہیں، مگر یہ بہت ہی اہم میٹنگ ہے، یہاں ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ برادر ہمت کے تشریف لانے سے پہلے آپ سب ترتیب سے بیٹھ جائیں اور ایک بات کا خیال رکھیے گا،
जिस वक्त वो गुफ्तगू कर रहे हो दरमियान में कोई सवाल नहीं करना और ना ही मीटिंग के दरमियान से उठकर जाना है। बरादर हिम्मत को बदनज़मी बिल्कुल पसंद नहीं। खुदा खैर करे, बड़े बदमिजाज और अकड़ू से लगते हैं। ज़ीला ने अपने पास बैठी लड़की के कान में सरगोशी की। कुछ मिनट बाद दरवाजे पर हल्का सा खटका हुआ, साथ ही एक जवान सर झुकाए कमरे में दाखिल हुआ। उस जवान ने सिपाह का ड्रेस नहीं पहना हुआ था, बल्कि 4 खाने वाली फुल आस्तीन और बंद गले की शर्ट पहनी हुई थी। जेब पर इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर लगाई हुई थी। पैरों में प्लास्टिक की इंतहाई पुरानी चप्पल थी। इंतहाई कमजोर जिस्म, आंखों में हल्के और थकन, दाढ़ी हद से ज्यादा बढ़ी हुई। ज़ीला ने सर से पैर तक उस जवान को देखा और दोबारा बराबर वाली लड़की के कान में सरगोशी की। ये है हमारी कमांडर। ये तो लग रहा है जैसे कई वक्त के फाके से है और सख्त बीमार भी है। इसे किसने कमांडर बना दिया? मैंने तो सुना था कि कुर्दिस्तान के जवान तो बड़े कवि हैकल और खूबरूप होते हैं। कुर्दी जवानों में भी उस हुलिये के जवान पाए जाते थे। वाह, क्या खूब बात है। लड़की ने जो कुछ दिन पहले ही यहाँ आई थी ज़ीला की बात सुनकर कहा, बरादर इब्राहिम हिम्मत अस्फहानी है, कुर्दी नहीं है। मैं अस्फहान यूनिवर्सिटी में बरादर हिम्मत की क्लास फेलो रह चुकी हूँ। बरादर हिम्मत पावा में सिपाह की ताल्लुकात अम्मा के अफसर हैं। ज़ीला को ये मालूमात मिली तो उसका मुंह हैरत से खुला रह गया। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये नहीब व नज़ार सा लड़का इतनी बड़ी पोस्ट पर होगा। बरादर हिम्मत ने गले को खिखार के गुफ्तगू का आगाज किया। गुफ्तगू का महवर ये था कि शहर पावा में अक्सरियत अहले सुन्नत की है। इमाम खुमैनी ने दस्तूर दिया है कि हमें हर हाल में सुन्नी शियों के दरमियान वहदत को बरकरार रखना है और फिलहाल हजरत अली अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक यहाँ कोई बात नहीं करनी है। फिलहाल इनकलाब के मजबूत हो जाने तक हमें मसलहत से काम लेना है। अभी बरादर हिम्मत की गुफ्तगू जारी थी, कमरे के दरवाजे पर हल्का सा खटका हुआ। एक मौलवी साहब जो ज़ाहिरी हुलिये से सुन्नी लग रहे थे कमरे में दाखिल हुए। बरादर हिम्मत ने उठकर उनका इस्तकबाल किया और इशारे से बाकी सबको भी उनकी ताज़ीम के लिए उठने को कहा। फिर बड़े एहतराम से उन्हें अपने बराबर में जगह दी और उनका तारुफ इस तरह करवाया कि ये ताल्लुकात अम्मा के हवाले से हमारे साथ ताउन करते हैं और यहाँ अहले सुन्नत की मस्जिद के इमाम जमात भी हैं। बरादर हिम्मत क्या क्या गुफ्तगू करते रहे और उन मौलाना के साथ प्रोग्राम तरतीब देते रहे। ज़ीला को कुछ सुनाई न दिया। उसके दिमाग की सुई तो बरादर हिम्मत के इस जुमले पर अटक गई थी कि हजरत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ भी नहीं कहना है। ज़ीला किसी बात को इतनी देर भला कहाँ बर्दाश्त करती। बिलाखिर बोल पड़ी, वाह, ये क्या बात हुई कि हम मौला के चाहने का इजहार न करें। बरादर हिम्मत, आप ये किस मसलहत की बात कर रहे हैं? ज़ीला उन अहले सुन्नत आलम को नजर अंदाज करके बहस करना शुरू हो गई। मीटिंग में एकदम चहमगोइयां शुरू हो गईं। सब हैरानी से लड़की को देखने लगे जो आज ही पहुंची थी और यहाँ के हालात से बेखबर बहस करने में लगी हुई थी। कुछ लड़कियां तो उसकी जुनैद के दिल ही दिल में दाद दे रही थी। ज़ीला इस बात पर अड़ी हुई थी कि हम हजरत अली अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं और इस बात का इजहार भी करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और तो और अपनी बात के असबात में जोरदार आवाज में या अली का नारा भी लगा दिया। वो मौलवी साहब गुस्से में उठकर चले गए। बरादर हिम्मत भी इंतहाई गुस्से में उठे और बुलंद आवाज में कहा, मोहतरमा, क्या मैं आपको इतनी देर से कहानियां सुना रहा था? ये मीटिंग हमारे नुकसानात में तमाम हुई है। अगर आपको यहाँ रहकर काम करना है तो जज्बाती ना बने, हालात को समझे। आपको यहाँ रहकर हमारी हिदायत पर अमल करना होगा। आइंदा में ये बचकाना हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा।